بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 11ویں جماعت۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مستوکلی کی نظم وحدانیت پڑھ رہے تھے، جس کے پہلے 3 اشعار ہو چکے تھے۔ آج ہم شعر نمبر 4 کریں گے۔ شعر نمبر 4 ہے: قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ اس شعر کا مفہوم ہے: قہر و رحمت پر قدرت رکھنے والے اور عیب چھپانے والے، میرا مقصد صرف تیرا دیدار ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا احاطہ کیا ہے، یعنی قہار، رحیم، قادر، ستار۔ اللہ تعالیٰ کے قہر کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا اور اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہر شے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور قادر بھی ایسا کہ کن کے واحد لفظ سے عالم کے عالم کی تقدیریں تبدیل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، یعنی لوگوں کے گناہ چھپاتا ہے، ان کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ شاعر نے شعر میں اپنا مقصد بیان کیا ہے کہ اے اللہ عز و جل، میرا مدعا فقط تیرا ہی جلوہ ہے۔ روز قیامت نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نصیب ہوگا، گناہ گار میں اس سے محروم رہوں گا۔ ارشاد ربانی ہے: اس روز یہ لوگ اپنے رب کریم کا دیدار کرنے سے روک دیے جائیں گے۔ اور بقول شاعر: تیرے جلوے کی آرزو ہے مجھے، میرے مولا تیرا ہی بندہ ہوں۔ دراصل اکثر صوفیہ نظریہ وحدت الوجود کے پیرو رہے ہیں۔ علامہ ابن العربی کے پیش کردہ اس عقیدے کے مطابق خدا کل ہے اور کائنات اس کا جز ہے۔ کائنات کے ایک ایک ذرے میں خدا ہی کی جزویت مخفی ہے۔ جز اپنے کل کو ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اکثر صوفیہ بھی دیدار الہی کے دنیا ہی میں طلبگار رہے۔ بقول علامہ محمد اقبال: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ مستوکلی بھی اسی دیدار الہی کی آرزو کر رہے ہیں، یا پھر دوسرے الفاظ میں وہ جنت کے طلبگار ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دیدار الہی صرف انہیں ہی نصیب ہوگا جو جنت میں ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ گو کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی تیری رحمتوں کے سائے میں آ تو سکتا ہوں، کیونکہ تیری رحمت تو بلا تخصیص گنہگاروں کو بھی نوازتی ہے۔ بقول علامہ اقبال: ماننا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ یہ تھا شعر نمبر 4۔ آگے کریں گے شعر نمبر 5: جب قیامت کی آئے گی ساعت، دید سے اپنی بہرہ فرما۔ اس شعر کا مفہوم ہے: جب قیامت کی گھڑی آئے تو اللہ عز و جل مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ تشریح طلب شعر میں شاعر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلوے کی آرزو کر رہا ہے، کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین لاوا بن کر پگھل جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑنے لگیں گے، زمین تپ کر تانبا بن جائے گی، مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پھر میدان حشر میں حساب کتاب ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ پکتے ہوئے دانوں کی طرح اچھلتے کودتے ہوں گے، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ جسے سایہ نصیب ہوگا وہ تو سکون میں ہوگا، اسے راحت نصیب ہوگی۔ شاعر نے یہاں دیدار کی طلب عرش اعظم کے سائے کے حصول کے لیے کی ہے۔ بقول شاعر: تیرا جلوہ نظر نظر دیکھوں، کوئی پردہ درمیاں نہ رہے۔ پھر شاعر جنت کا بھی طلبگار ہے، یوں کہ جنت میں ہی مومنین کو اللہ تعالیٰ کا پرلذت دیدار نصیب ہوگا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تکتے ہی رہ جائیں گے، برسوں دیکھتے رہیں گے، لیکن یوں محسوس ہوگا کہ چند لمحے دیدار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حسن کے متعلق حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے: میرے نیک بندوں کے لیے وہ لذت تیار کی گئی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا۔ چنانچہ مستوکلی بھی اکثر صوفیہ کی طرح اس بات کے خواہاں ہیں کہ اللہ مجھے روز قیامت اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ بقول شاعر: خدایا جلد ہو روز قیامت، تیرے دیدار کی مجھ کو طلب ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 5۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 6: مسئلے مجنوں کے ہوں جنوں سما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ میں تیرے عشق میں مجنوں کی طرح دیوانہ ہوں، اگرچہ میں سر تپا گناہ گار ہوں۔ اس
شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے عشق میں قیاس نامی بنو عامری شخص کی طرح دیوانہ ہوں۔ یاد ہے کہ لیلا مجنوں کا حقیقی قصہ اب افسانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہماری اردو شاعری میں مجنوں کو وفاداری کا پیکر اور عشق میں دیوانگی کی حدود کو پار کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ مجنوں کو وفاداری کی علامت اور عشق مجازی کا عظیم ترین علمبردار سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں شاعر نے اپنے آپ کو مجنوں کہا اور یہ عشق مجازی کے معنوں میں نہیں بلکہ عشق حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے عشق میں اس طرح دیوانہ ہو گیا ہوں جس طرح قیس لیلا کے عشق میں ہو گیا تھا۔ اسی حوالے سے شعر: میں تیرے عشق میں یوں ڈوبا ہوں جیسے لیلا کے عشق میں مجنوں۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ میں سرتپا گناہ سے عبارت ہوں، گو میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ہمیشہ میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور دنیا فانی کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوتا رہا۔ ان دونوں مصروں کے اشتراک سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے اپنی تمام زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن اب وہ ان گناہوں پر نادم ہے اور اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ اس میں اب عشق حقیقی سرایت کر چکا ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر کار ایک شخص خدا ہی کے ہاں امان پاتا ہے، وہی ازلی اور ابدی اور حقیقی پناہ گاہ ہے۔ اسی امر کا علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم میں یوں اظہار کیا: نہ کہیں جہاں میں امان ملی تو جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ تھا شعر نمبر 6۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 7۔ باوجود یہ کہ پر ہوں عصیاں سے تیرے رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ اس شعر کا مفہوم ہے: اللہ عز و جل میں گناہوں سے پر ہوں لیکن پھر بھی دیوانگی کی حد تک تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ فطری طور پر انسان ایسا واقع ہوا کہ دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت محسوس کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنے گناہ چھپاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہو تو وہ حقیقت سے کام لیتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ بقول شاعر: وجہ رحمت ہوا عصیاں سے پشیماں ہونا، آخر انسان کے کام آ گیا انسان ہونا۔ مستوقلی نے بھی یہاں اسی امر کا اظہار کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ گو کہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، گناہ کرنا میری سرشت میں داخل ہے اور میں مکمل طور پر گناہ کا پتلا بن چکا ہوں، لیکن اے اللہ عز و جل تیری رحمت سے ہرگز بھی مایوس نہیں ہوں، بلکہ تیری رحمت سے دیوانگی کی حد تک مجھے امید ہے کہ اللہ تو میری توبہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ شاعر پر امید ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے بڑھ کر زیادہ مشفق ہے، وہ میری توبہ لازمی قبول کرے گا، کیونکہ اگر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، نادم ہو اور آئندہ کے لیے ان سے توبہ کرے تو خدا اسے معاف کر دے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک توبہ کا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ گو کہ میں گنہگار ہوں لیکن مجھے اے خدا تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اسی حوالے سے شعر ہے: قیامت میں گناہ گاروں کو ہوگا آسرا تیرا، وہ جس کی مغفرت پر ہے بھروسہ ذات ہے تیری۔ یہ تھا بچوں شعر نمبر 7۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔